الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں بعض قوانین کا ذکر کیا تھا جو اہل ایمان کی محبت اور آپس کی مودت کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ اس کائنات میں اللہ تعالی کے دین اور احکام کے صحیح معنوں میں نمائندے اور ترجمان وہ اہل ایمان لوگ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا باقی رہنا، محفوظ رہنا اور تمام عالم انسانیت تک اس درس کا پہنچنا، یہ اہل ایمان کی محنت پر موقوف ہے۔ جب تک اہل ایمان آپس میں یک جان نہیں ہو جاتے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت کا رنگ ان پہ غالب نہیں آ جاتا، تو ظاہری اسباب میں اسلام اور دین محمدی، نظام محمدی کا غلبہ ناممکن ہے، کیونکہ غلبہ دین وہ جہاد سے ہے، اور جہاد تب ہوگا جب جماعت منظم ہوگی، اہل ایمان کا نظم ہوگا، ایک دوسرے کے درد کو محسوس کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کا رشتہ ہوگا، اور بنیانیں مرصوص بن جائیں گے۔ جیسے دیوار بنتی ہے اینٹ کو اینٹ کے ساتھ ملانے سے،
تو اسی طرح جماعت بنیان مرصوص تب بنے گی کہ آپس میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، دوری نہ ہو، بلکہ اس جسد کی طرح ہو کہ جس کا ایک عضو درد محسوس کرے تو پورا جسم بے قرار ہو جائے۔ تو اس لیے قرآن مقدس کا یہ ایک مستقل عنوان ہے جو کئی صورتوں سے گزر کے آیا، مختلف انداز میں، جس سب کا حاصل یہ ہے کہ اہل ایمان آپس میں یکجا ہو جائیں، ایک جان بن جائیں، اور ہر وہ چیز جو افتراق کا سبب بنتی ہے، آپس میں لڑائی کا سبب بنتی ہے، ان سب چیزوں کو اپنے سے دور کر دیں۔ اس پر اللہ تعالی نے کئی قوانین نازل کیے، اور ان قوانین سے مقصد ہے کہ جماعت منظم ہو جائے، نظم قائم ہو جائے، اور اس کا اثر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ان کا کہیں اختلاف ہو بھی گیا اجتہاد کے درجے میں، یہ ایک فطری امر ہے، لیکن ان کے دل بغض سے پاک رہے، دشمنیوں سے پاک رہے، اور کینہ سے پاک رہے۔ پوری تاریخ جو صحیح ہے وہ اس پہ گواہ ہے کہ کسی صحابی کا دوسرے صحابی کے متعلق بغض نہیں ملے گا، عداوت نہیں ملے گی۔ اختلاف تو ہو جاتا ہے، اختلاف تو حضرت موسیٰ ہارون کا بھی ہو گیا، دونوں معصوم نبی ہیں، تو اختلاف اور چیز ہے، بغض، حسد، کینہ یہ اور چیز ہیں جو ایمان کو نقصان دینے والی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بات ضمناً آ گئی کہ اسلام کا غلبہ، اس کا واحد ذریعہ جہاد ہے۔ غلبہ اسلام جہاد کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے آج صلیبی یہودی ملحد تمام ادیان باطلہ اس پر متفق ہیں کہ جہاد کو اسلام سے نکالا جائے، یا کم از کم مسلمانوں کے ذہن میں جہاد کی تمنا، جہاد کا جذبہ، جہاد کا پروگرام ختم ہو جائے تو کافر آزاد ہے۔ جتنی بھی ان کی طاقتیں ہیں، مختلف مشینریاں، وہ اسی پہ لگی ہیں کہ جہاد والی سپرٹ نکال دی جائے۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے اداروں میں یہ میٹنگیں ہوئی کہ سورہ توبہ، انفال اور وہ صورتیں جن کا موضوع جہاد ہے، ان کو معاذ اللہ قرآن سے بھی نکال دیا جائے۔ اور ایک لبرل لفظ دہشت گرد کا جہاد کے لیے نکالا گیا تاکہ لوگوں پر خوف و ہراس پیدا ہو جائے، اور کوئی جہاد کا نام لینے کی بھی سکت نہ رکھے۔ جو جہاد کا نام لے گا اس کو ہم کہہ دیں گے یہ دہشت گرد ہے، یہ فلانا ہے۔ تو اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ لفظ جہاد کو کلمہ پڑھ کے بدنام کریں، انہوں نے نام بدل دیا دہشت گردی۔ اور اس دہشت گردی کا ایسا سپرٹ بھر دیا
کہ اکثر مدارس کے مولوی بھی جہاد کو دہشت گردی کہتی ہے، اور اس پر جب جہاد کی مخالفت کرنے والے گروہوں کا تذکرہ ہو اور ریونڈی فرقے کا تذکرہ نہ ہو تو میرا خیال ہے یہ ناانصافی ہوگی۔ ریونڈی فرقہ کی بنیاد ہی مسلمانوں کو جہاد اور قرآن سے دور کرنا ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں کہ مسلمان جہاد سے دور ہو جائیں اور سمجھیں پورا دین مسواک استنجا لوٹے میں ہے۔ اور اگر کوئی چلا سال اندرون بیرون والا انابت سے سن لے تو وہ خود محسوس کرے گا کہ رائے بینڈ کے دین میں کیا ہے، پورے کا پورا دین ہماری زندگی میں آ جائے۔ وہ پورے کا پورا دین کیا ہے؟ استنجے سے مسجد تک، بس یہ پورے کا پورا دین ہے۔ ہم اس کے منکر نہیں، لیکن اس کو پورے کا پورا دین کہنا یہ انٹرنیشنل فراڈ ہے، عالمی فراڈ، اور یہ وہی یہودیت اور صلیبی قوتوں کا مشن ہے کہ صرف مسلمان کو مسجد میں محدود کر دیا جائے اور زیادہ تر نوافل پہ لگا دیا جائے۔ بھائی نفلیں پڑھنے کے ہم منکر نہیں، اور ہو سکتا ہے تم سے ہم زیادہ پڑھتے ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نوافل سے غلبہ اسلام نہیں ہوگا، مسواک سے غلبہ اسلام نہیں ہوگا۔ صحابہ جو نفلیں پڑھتے تھے، آپ کی کروڑا سال کی عبادتیں ان کے ایک نفل کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ تلوار لے کر میدان میں نکلے، جہاد میں آئے۔ تو اسلام کو جہاد سے خالی کر دینا یہ ہے ریونڈی اسلام، قرآن سے خالی کر دینا۔ اسی طرح فیس بک کی لعنتیں، فحاشی عریانی جتنی بھی پھیلائی جا رہی ہے مسلمان کو جہاد سے دور کرنے کے لیے، متبادل راستے، کرکٹ، بڑے بڑے خرچے اس پہ، اصل مقصد جب لاہو لعب میں یہ قوم پڑ جاتی ہے تو اپنے مقاصد کو بھول جاتی ہے۔ اسی کو ڈاکٹر نے بھی سمجھا کہ آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے۔ آگے شمشیر و جہاد اول، طاؤس و رباب آخر، یہ ساری کھیلیں تماشے یہ قوموں کو ذلت کی طرف لے جانے والے ہیں، اور شمشیر و جہاد یہ قوم کے عروج کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، انقلاب کوئی بھی آیا ہے، چاہے وہ انقلاب کفر کا، چاہے وہ انقلاب حق کا، تو ہر انقلاب خون سے آیا ہے اور تلوار سے آیا ہے، ووٹوں سے نہیں آیا، الیکشن سے نہیں آیا۔ پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لے، انقلاب محمدی بھی انقلاب جہاد سے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایمان کسی کے لیے بھی جبر ہو سکتا ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین، یہ خبر ہے، انشاء نہیں۔ مولویوں نے اس کو انشاء بنا دیا کہ دین پر کسی کو مجبور نہ
کرو، یہ معنی ہی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا معنی کہ ایمان کا قبول کرنا چونکہ دل کا مسئلہ ہے، اس لیے نفس الامر میں جبر ہو سکتا ہی نہیں۔ دونوں چیزوں کا فرق ہے، ایک ہے مجبور کرو نہیں، ایک ہے جبر ہو سکتا نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ مجبور کرو نہیں حکم ہے، اور جبر ہو سکتا نہیں یہ خبر ہے، اور یہ امر واقعی کا بیان ہے، کیونکہ ایمان اختیار سے ہوتا ہے، تو اختیار سلب ہوگا تو ایمان ہی نہیں ہوگا۔ یہ نفس الامر، نفس امر واقعی کا بیان ہے۔ خیر بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الیکشن کے ذریعے اسلام تو کیا کوئی نظام بھی نہیں آ سکتا۔ یہ جو جمہوری نظام ہے، جمہوریت بیچاری خود رو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے ملک میں جمہوری نظام، جمہوریت خود رو رہی ہے، اور ساری پارٹیاں متفق ہیں، جمہور متفق ہیں کہ جمہور فراڈی ہے، جمہور ڈاکو ہے، جمہور لٹیرے ہیں، ملک دشمن ہے، غدار ہے۔ یہ ساری جمہوری پارٹیوں کا اجماعی مسئلہ ہے کہ جمہوری سب کی سب پارٹیاں غدار ہیں، ملک کی ڈاکو اور لٹیرے ہیں۔ اس لیے آپ سن رہے ہیں کبھی کوئی اتحاد ہے وہ دوسروں کو فراڈی کہتا ہے، وہ ان کو فراڈی کہتے ہیں، پی ٹی آئی سب کو فراڈی کہتی ہے، نون لیگ کو سب فراڈی کہتے ہیں، اور پیپلز کو سب فراڈی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ان کا اجماعی مسئلہ ہے، اس پر سب کا اجماع ہے کہ جمہوری پارٹیاں سب دجالی ہے۔ تو پھر اگر ہم کہہ دیں تو ہم کون سے مجرم ہیں؟ تم خود کہہ رہے۔ اور پھر جمہوریت میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ داڑھی سفید ہو، پگڑی بھی ہو، اور ایک لڑکی اس کو یہاں بوسہ دے رہی ہو، یہ بھی جمہوریت میں جائز ہے۔ نہ پردہ نہ کچھ۔ اب خود آپ سوچیں اس راستے سے اسلام آئے گا؟ جہاد وہ ذریعہ ہے جو محمد مصطفیٰ کے انقلاب کی بھی بنیاد اور ہر انقلاب کی بنیاد ہے۔ جب تک امت جہاد کی طرف واپس نہیں آتی، ذلت سے نہیں نکل سکتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الجہاد ضربۃ الاسلام، جہاد اسلام کا کوہان ہے۔ اونٹ کے کوہان سے اونٹ خوبصورت لگتا ہے، اگر کوہان نہ ہو نا، چوٹی، تو اونٹ کی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ گویا آپ نے فرمایا کہ اسلام کی سربلندی اور حسن، غلبہ، وہ جہاد کے ذریعے۔ اور یہ بھی فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، اور ساتھ یہ ہے جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اب کچھ بے ایمان کیا کہتے ہیں کہ آج کل جہاد کی جگہ جو ہے نا ووٹ آ گئی ہے۔ یہ باقاعدہ ملا کہہ رہا ہے کہ پرانے زمانے میں جہاد تھا، آج کیا آ گیا؟ ووٹ۔ یہ ووٹ دینا یہ جہاد ہے۔ اب اس سے بڑا کافر شاید امریکہ میں بھی نہ مل سکے، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام کا کہے یا جمعیت علماء الکفار والمرتدین کا کہے۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ موجودہ زمانے میں جو جہاد ہے نا وہ الیکشن ہے، ووٹ ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ ہمیں ووٹ دو، ایک کافر کو مارنے کا ثواب ہوگا۔
اگر تمہیں کوئی مارے تو 100 کافر کو مارنے کا ثواب ہوگا. 100 کافر اتنا بدتر نہیں جو تمہارا ایک ایک ملا جہاد کا دشمن اور جہاد پر طاغوتی نظام پر جہاد کا حکم لگانے والا اور جہاد کا درجہ دینے والا خالص مرتد اور خالص زندیق ہے. اس طرح کا کافر دنیا میں آپ کو کہیں بھی اور نہیں مل سکتا. یہی بات مرزا قادیانی نے کی تھی. مرزا قادیانی نے کہا کہ اب قتال کی جگہ پہ قلم ہے صرف قتال فی سبیل اللہ نہیں. اور پہلا اس ہندوستان میں جہاد کا منکر قادیان کا دجال تھا مرزا قادیانی، جس کو انگریز نے کھڑا کیا. اور انگریز کا مقصد وہاں پر بھی یہ تھا کہ جہاد منسوخ ہو جائے، اور مرزا نے پہلا اعلان کیا کہ جہاد میں مجھے نبوت کہتے دی اس لیے گئی کہ میں جہاد کو منسوخ کروں. تو ہم سمجھ گئے تمہیں نبوت کہاں سے ملی؟ جہاد کے دشمنوں سے ملی. جھوٹی مکذوبہ نبوت، افترائی نبوت، اسی سے پھر آگے چلے. ہر پارٹی آئی اور جہاد کی مخالفت کرتی رہی. تو اس لیے یاد رکھ لو کہ جہاد تب ہوگا جب آپ منظم ہوں گے. عام میں محبت مودت نہیں، جہاں پر 4 مواحدیں آپس میں لڑ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز پر، تو مسئلہ کہاں جائے گا؟ جہاد کہاں ہوگا؟ مشن کہاں جائے گا؟ اس لیے قرآن مقدس نے یہ سارے قوانین اس لیے بیان کیے تاکہ مواحدین کی اصلاح ہو. اور یہ بھی قرآنی احکام ہے. مثلا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ سب سے بنیادی بات ذکر کی کہ مسلمان کا بھائی ہے، اخوہ بھائی ہے. اب ہم سوچیں ہم اپنے آپ کو بھائی تصور کرتے ہیں. اب تو حقیقی بھائی بھی بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا. تو اخوہ، پھر فرمایا اگر 2 بھائیوں میں اختلاف ہو جائے ان کی اصلاح کرو، صلح کراؤ. اور آج اگر 2 بھائیوں میں اختلاف ہو اور تیسرا جو بھائی آتا ہے یہ جلتی پہ تیل ڈالتا ہے، کسی طریقہ سے ان کی ایسی دشمنی ہو کہ کبھی یہ مل نہ سکے، یہ خوش ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھو یہ اسلامی تہذیب نہیں. پھر فرمایا کوئی قوم دوسری قوم کے مذاق نہ اڑائے، مسخری نہ کرے، حقیر نہ سمجھے. پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کو تانے نہ دو، سامنے منہ پر لمز تانو تشریح نہ کرو، اصلاح کرو اور ایک دوسرے پر کیچڑ نہ اچھالو. پھر فرمایا ایک دوسرے کو غلط قسم کے القاب نہ دو، نام نہ بگاڑو، غلط القاب نہ دو، پسندیدہ ناموں سے اس کو بلاؤ اور اسے فاسق نہ کہو. مومن مسلمان کو کافر نہ کہو، کیونکہ کفر کا جو حکم ہے یہ سب سے سنگین حکم ہے. اس سے اوپر کوئی حکم نہیں. اگر آپ کسی کو کافر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مال بھی حلال، اس کی جان بھی حلال، اور یہ دنیا میں نہ زندگی کا حق رکھتا ہے، نہ مال کا، نہ بیوی کا، کسی چیز کا بھی نہیں. تو اس لیے فرمایا مومن مسلمان کو کافر نہ کہو. اب اس کو بھی لوگوں نے غلط سمجھا، وہ کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہ کہو، مشرک کو بھی مشرک نہ کہو. مشرک کو مشرک کہنا واجب ہے، لیکن مومن مواحد کو کافر نہ کہو.
حدیث میں آتا ہے اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے، مومن کو کافر کہتا ہے، تو ان میں سے دو میں سے ایک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ دوسرا تھا تو وہ ہے، اگر وہ دوسرا نہیں تو کہنے والا ہو گیا، کفر اسی پہ لوٹتا ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان پہ لعنت نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی مومن پہ لعنت کرتا ہے وہ لعنت زمین و آسمان کا چکر لگاتی ہے، اور جب مومن اگلا مستحق نہیں ہوتا تو وہ لعنت اس کے منہ پہ واپس آتی ہے، اسی کے منہ پہ واپس آتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا روافض کو، ان کا آپ چہرہ دیکھیں تو چہرے سے لعنت نظر آتی ہے۔ کوئی رافضی ہو، میرا دعویٰ ہے کہیں بیٹھا ہو، مجھے کوئی بھی نہ بتلائے، میں آپ کو بتلاؤں گا یہ رافضی ہے۔ اور وہ اسی وجہ سے، یہ کوئی غیب کا دعویٰ نہیں، اس کے چہرے کے آثار وہ بتاتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ خدا کی لعنت برس رہی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ہر وقت صحابہ پہ لعنت کرتی، اور صحابہ وہ ہیں جو رضی اللہ عنہم، ان پہ میری رحمت آتی ہے۔ اب وہ لعنت پھر آ کر پھر رافضی کے منہ پر۔ اسی طرح غیر مقلد کی پہچان بڑی آسان ہے۔ کسی غیر مقلد کو آپ سائیکل پہ دیکھے پہچان لیں گے، بے لالا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے چہرے پہ بھی لعنت کے اثار ہوتی ہے کہ ساری زندگی وہ اہل اللہ مقربین پہ لعنت کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد ان پہ کرتا ہے تو وہ لعنت سیدھی اس کے چہرے پہ آتی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو۔ پھر فرمایا ابھی توبہ کر لو، اگر اب بھی توبہ نہ کی تو پھر تم پکے ظالم ہو۔ اس کے بعد پھر احکام شروع کیے، فرمایا ظن، گمان، بدگمانی سے بچو۔ آج کتنی چیزیں ہیں کہ مسلمان بدگمان، ایک دوسرے پر بدگمان ہے، اعتبار نہیں۔ حالانکہ مومن کی شان بدگمانی نہیں۔ کبھی مشرک اور بدعتی پہ اعتماد نہ کرو، اور مومن سے بدگمانی نہ کرو جب تک کوئی واضح ثبوت آپ کے پاس نہیں آتا۔ صرف تخمین، اندازے کی بنیاد پر کسی مسلمان پہ تہمت نہیں رکھ سکتے۔ دل میں بھی تو ہر طرح اس کے ایمان کی وجہ سے اس پر اعتبار کرو، لیکن اگر مسلمان مومن اس سے ایسی چیز سرزد ہو گئی جس پر آپ کے پاس دلیل موجود ہے، پھر وہ گمان نہیں رہے گا، پھر وہ حقیقت بن جائے گی، پھر تم بات کر سکتے ہو۔ اس لیے فرمایا ان بعض الظن اسم، بعض ظن یہ گناہ ہیں، سب نہیں۔ پھر فرمایا لا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ یہ میں جان بوجھ کے پھر دہرا رہا ہوں کہ قرآن کا حکم ہے، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو۔ لا تجسسوا، عیبوں کے پیچھے نہ جاؤ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس آدمی نے دنیا میں کسی مسلمان کا گناہ دیکھا، عیب دیکھا اور اس پہ پردہ ڈال دیا، تو قیامت کے دن اللہ اس کے سب گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ اور جس آدمی نے کسی مسلمان کا گناہ دیکھا اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، تو قیامت کے دن تمام کائنات کے سامنے اس کے گناہوں کا رجسٹر رکھ کے علل اعلان کھول کے بتایا جائے گا اس میں یہ عیب ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ تم تو عیب بیان کرو گے 10 آدمیوں کے سامنے،
20 آدمیوں کے سامنے، 100 1000 کے سامنے، اور قیامت کے دن تمہارے عیب آئیں گے ساری مخلوق کے سامنے، کل مخلوق کے سامنے۔ اور کتنا بڑا اعزاز ہے کہ مسلمان کا عیب اور گناہ چھپا لینا، اللہ تمہارے عیبوں کو چھپا لے گا۔ تو اس بات کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج بات ہو نہ ہو، بات کا بتنگڑ بنا کر پھیلانا یہ مسلمان کی عادت بن چکی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے ایمان والو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت، اس پر بہت ساری احادیثیں، انشاءاللہ اگر سلسلہ شروع ہوا میں ساری لاؤں گا۔ غیبت جو ہے یہ کبائر میں سے، کبائر شرک کے بعد جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی بڑی فہرست ہے، اس میں غیبت بھی ہے۔ اور غیبت کس کو کہتے ہیں؟ پنجابی معنی کسی کا گلہ کرنا، اور پشتو والے کیا کہتی ہیں؟ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے وہ عیب بیان کرنا جو حقیقتاً اس میں ہے۔ صحابی نے پوچھا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ اگر ایک آدمی میں عیب ہے اور میں اس کو بیان کرتا ہوں لوگوں کے سامنے، تو فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں عیب نہیں اور تو اس کا عیب بنا کر پیش کرتا ہے تو یہ بہتان ہے۔ بہتان اور غیبت میں فرق ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، ہماری مجالس دیکھیں، عوام تو عوام چھوڑیں، علماء کی مجلس سے غیبت کا مرکز ہے۔ مزہ ہی تب آتا ہے جب تک کسی کی جڑیں چھڑکائے نہیں، مجلس کا رنگ ہی نہیں چڑھتا۔ شروع غیبت سے ہوتا ہے، فلانا جوں فلانا جوں فلانا جوں فلانا جوں، اور عوام کی مجالس دیکھے اس میں ساری غیبت صبح سے لے کے شام تک غیبت ہی غیبت۔ حالانکہ صوفی بھی غیبت کرتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے، مولوی بھی غیبت کرتا ہے خوش ہوتا ہے، سارے غیبت کرتی اور خوش ہوتی ہیں، جی ہم بڑا حق بیان کر رہے ہیں۔ تو غیبت حق بیان کرنے کو نہیں کہتے، غیبت یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن یاد رکھو بدعتی کی غیبت واجب ہے۔ نووی میں، شرح مسلم میں اور فتح الباری میں تمام علماء متفق ہیں کہ 12 چیزیں وہ ہیں جو غیبت کے زمرہ میں نہیں، ان میں بعض چیزیں بیان کرنا واجب ہیں، بعض فرض ہیں۔ اس میں ایک بدعتی مولوی ہے، اس کے عیب لوگوں کو بتانا یہ فرض اور واجب کا درجہ رکھتا ہے تاکہ لوگوں کا ایمان محفوظ رہے۔ اسی طرح مشرک کے عیب بیان کرنا، یہ بھی اچھی طرح سمجھو، جہاں پر بھی لوگوں نے یہی سمجھا ہے جب مشرک بدعتی کے عیوب بیان ہوتے کہتے ہیں کہ فائدہ، یہ تو غیبت ہو رہی ہے۔ یہ غیبت نہیں۔ فرعون کا اچھا تذکرہ قرآن نے کیا ہے نا، تو یہ غیبت بنے گی؟ ابو لہب کا تبت یدا ابی لہب اچھا تذکرہ ہے نا، اس کی بیوی کا یہ غیبت بنے گی؟ یہ غیبت نہیں۔ کوئی صوفی بیٹھا ہے کان کھول کے سنے، بدعتی کے عیب بیان کرنا یہ واجب ہے، مشرک کے عیوب بیان کرنا یہ واجب ہے، مومن کے عیب بیان کرنا، لیکن ساتھ ایک شرط لگاؤ بلا وجہ۔
بلا وجہ بیان کرنا یہ کیا ہے؟ یہ ہے کبیرہ گناہ۔ بلا وجہ میں نے اس لیے کہا کہ راویوں کی حقیقت بیان کرنا، جو راوی ہیں حدیث کے راوی، ان کے کہ یہ کذاب ہے، یہ بزا ہے، یہ فاسق ہے، یہ متروک ہے، یہ قابل اعتبار نہیں، یہ بیان کرنا یہ واجب ہے۔ امام یحییٰ ابن معین سے کسی نے کہا، کوئی صوفی تھا، اس نے کہا کہ تو جو لوگوں پہ جرا کرتا ہے کہ فلانا راوی محدث ٹھیک نہیں، فلانا محدث ٹھیک نہیں، فلانا محدث ٹھیک نہیں، تو قیامت کے دن یہ غیبت جب آئے گی تیری نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی۔ تو امام یحییٰ نے ایک بڑا حکیمانہ جواب دیا، فرماتی ہیں ایک ہے کہ قیامت کے دن لوگ آ جائیں اور کہیں یا اللہ اس نے میرا عیب بیان کیا، میری غیبت کی، ایک یہ جرم ہے، اور ایک یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول مجھ سے پوچھے کہ یا تجھے پتا تھا کہ یہ راوی ٹھیک نہیں، یہ مجھ پہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کے باوجود تو چپ رہا، تو میرا خیال ہے لوگوں کا مقدمہ وہ تو کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن اللہ کے رسول نے اگر مقدمہ کیا تو میں اس مقدمے سے بری نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یاد رکھو، راویوں کے احوال بیان کرنا یہ واجب ہے، یہ وہ غیبت کے زمرہ میں نہیں۔ اسی طرح مظلوم کا قاضی جج کی عدالت میں مجرم کے عیب بیان کرنا، اس کی زیادتیاں بیان کرنا، یہ بھی غیبت نہیں۔ اسی طرح ایسا فاسق فاجر جس سے عامت المسلمین کو نقصان اور ضرر کا اندیشہ ہے، اس سے بچانے کے لیے حقیقت بیان کرنا، یہ بھی غیبت نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے اور جہاں نکاح کر رہا ہے وہ آدمی ٹھیک نہیں، یا یہ رشتہ دینا چاہتا ہے جس کو دے رہا ہے وہ آدمی ٹھیک نہیں، اور یہ اس کو ضرر سے بچانے کے لیے حقیقت کو بیان کرتا ہے، یہ بھی غیبت نہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ یہ وہ صورتیں ہیں جو شریعت میں بعض واجب ہیں، بعض مستحب ہیں، بعض مباح ہیں۔ البتہ دوسرے کی تذلیل و تحقیر کی نیت سے اس کے عیب بیان کرنا یہ غیبت ہے، اور یہ غیبت کبائر میں سے ہے۔ فرمایا وَمَلَّمْ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض کی غیبت نہ کرے۔ اب دیکھیں باقی عیوب جو بیان کیے، جن سے منع کیا، ان کی وضاحت اتنی نہیں کی، غیبت والے گناہ کی آگے وضاحت کی، اور بڑے عجیب انداز میں فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا پسند کرتے ہو؟ کوئی ایک تمہارا پسند کرتا ہے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کس چیز کو؟ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ اس بات کو ذرا غور سے سنو۔ فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اس چیز کو اچھا سمجھے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سوچ لو، کوئی مردہ کھانا بھی آسان نہیں، اور مردہ بھی بھائی ہو اور اس کا گوشت کھانا شروع کر دے۔ فرمایا ہے کوئی بھی تم میں سے نہیں پسند کرے گا۔ فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے ڈر جاؤ۔ کسی کی غیبت کرنا
یہ ایسے کبھی اور قابل کراہت ہے جیسے کوئی آدمی اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ رہا ہے۔ تشبیہ دیے، تشبیہ کس میں ہے؟ مفسرین نے بڑی بحث کی۔ ایک تو تشبیہ حقارت میں، حرکت کے گھٹیا پن میں، کہ گھٹیا ترین آدمی، ذلیل ترین آدمی اور خسیس ترین آدمی انسانیت کے رتبے سے گرا ہوا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی مردہ کا گوشت کھائے۔ اس سے زیادہ ذلیل، حقیر، خسیس اور بد فطرت کوئی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اسی طرح جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ بھی اس درجے کا خسیس ہے، اس درجے کا حقیر ہے، اس درجے کا ذلیل ہے، اس درجے کا وہ بد فطرت ہے جس طرح وہ بد فطرت ہے۔ اس کو ہم ذرا سوچ لیں۔ ہم تو غیبت کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، صبح و شام زبان پہ غیبت ہے، اور جو غیبت کر رہا ہے یہ دوسروں کے گناہ لے رہا ہے۔ حدیث میں آتے کہ ہم اللہ کے محبوب نے پوچھا کہ تم میں سے سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ سب سے زیادہ مفلس، جو آپ کی زبان میں غریب کا لفظ ہے، عربی میں لفظ ہے مفلس، اور جو عربی میں لفظ غریب ہے اس کا معنی ہوتا ہے اجنبی، انوکھا۔ اس لیے یہ فرق بھی ذہن میں رہے۔ عربی میں غریب کہتے ہیں اجنبی کو، انوکھا جس دا سجن کوئی نہ ہوئے، ان باندھا جس کے ساتھ کسی کی دوستی نہ ہو، سارے دور بھاگتے ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ غریب۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبی للغرباء، اجنبیوں کے لیے مبارک ہو۔ وہ اجنبی کیا؟ حق بیان کرنے کی پاداش میں لوگوں کی اکثریت ان سے نفرت کرے گی، تعلق نہیں رکھے گی، بدعت کو جڑ سے اکھاڑنے کے جرم میں اور سنت کے احیاء کے جرم میں، بدعتیوں کے خلاف کرنے کے جرم میں اکثر خلق اور مخلوق ان کی دشمن ہوگی اور ان کے ساتھ وہ دشمنی کرے گی۔ تو اس لحاظ سے وہ غریب ہوں گے، یعنی اجنبی اور انوکھے ہوں گے، اور ان کے لیے فرمایا طوبیٰ۔ اور آپ کی مسجد کا نام بھی ہے، شاید یہی مناسبت ہو، طوبیٰ للغرباء۔ یہ طوبیٰ للغرباء، اور طوبیٰ جنت میں ایک درخت بھی ہے جس کا سایہ 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے، وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور ہم چاہتے ہیں اللہ کرے یہ طوبیٰ والے طوبیٰ کے نیچے پہنچے، لیکن پہنچو گے تب کہ کچھ ہلو گے۔ ابھی آپ سست ہو گئے، تھوڑا سا پھر اپنی رفتار کو تیز کرو تاکہ یہ طوبیٰ اسی طرح 500 سال کی مسافت بنے اور جو اوپر چلے۔ جتنے ساتھی بیٹھے ہو نا، تم سب اس طوبیٰ کے سفیر ہو، زبانی یا دلی۔ ابھی ایک قدم اٹھانا ہوگا، اور کم از کم 1 کروڑ روپیہ ایک ہفتے میں جمع کرنا ہوگا۔ مشکل ہے انشاءاللہ، بڑی کم ہے۔ میں کہتا ہوں آپ عزم کر لیں اور تہجد کے وقت اٹھ پڑے، سارے جتنے بیٹھے ہیں،
جو مسئلے کے ساتھ مخلص ہے، اور اس وقت تک 2 رکعتیں نہ چھوڑے جب تک یہ پیسے جمع نہ ہو جائے۔ اللہ سے مانگنا شروع کر دو، مانگو گے یا نہیں؟ ہم نے آپ کو مسئلہ یہ بتایا، مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اور تعاون کون کرے گا؟ مومنین۔ تعاون کس کا؟ تعاون تحت الاسباب۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، وہ مومن کوئی بدعتی مشرک نہیں۔ تو جو اللہ نے آپ کو مال دیا وہ بھی لگائیں اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ یہ رمضان آ رہا ہے، تو رمضان میں یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ تو جہاں تک میری آواز جائے سب ساتھی کم از کم اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ کرو گے یا نہیں؟ دعا بھی اور دوا بھی۔ خیر، غریب کون یعنی مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور پہاڑوں جیسی نیکیاں لائے گا، حج، روزے، نفل، زکاتیں، صدقے، سب کچھ ہوگا، لیکن حقوق والے آ جائیں گے۔ ان حقوق والوں میں ایک حق ہوگا کہ زندگی میں کسی کی غیبت کی ہوگی، یہ بھی آئے گا۔ اب اس شخص کی نیکیاں اس کو ملنا شروع ہو جائیں گی، حقوق والوں کو، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب اس کے گناہ بچ جائیں گے اور صاحب حق ابھی بھی باقی ہوں گے۔ فرمایا جو حقوق والے ہیں وہ مطالبہ کریں گے تو ان کے مطالبہ پر ان کے جو گناہ ہوں گے حق والوں کے، وہ اس کے کھاتے میں شروع ہو جائیں گے۔ سب کیا کرایا ختم۔ تو یہ کیا ہے؟ حقوق العباد۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہڑپ کر کے نکل جاؤ گے۔ البتہ ایک مسئلہ سمجھ لو، اگر کسی کی غیبت کی ہے اس کو بتاؤ نہیں کہ میں نے غیبت کی ہے۔ ایک تو اس سے اجمالی معافی کرا لو کہ کوئی حق بھی ہو آپ معاف کر دیں، اور دوسری صورت کہ آپ اس کی طرف سے صدقہ کر دیں جس کی غیبت کی ہے، اس نیت سے کہ میں اس کا نائب بن کے اس کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں۔ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ کہا کیونکہ اس کا دل اور دکھے گا۔ تو اس لیے یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ عام طور پہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں جب صوفی بنتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے آپ کے بارے میں یوں کہا یوں۔ اس بیچارے کو پہلے تو پتہ نہیں ہوتا، اس وقت اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو مسلمان کا دل دکھانا بھی جائز نہیں۔ تو اگر کسی کی غیبت کی تو اس سے اجمالاً معافی مانگو کہ یار میرا کوئی حق بھی ہو، میں نے آپ کی حق تلفی کی ہو، آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ ایک اور دوسرا، اسی کی طرف سے آپ صدقہ کر دیں اور اس کو بتانا نہیں ہے کہ میں نے آپ کے متعلق یہ کہا تو انشاءاللہ یہ چیز اس غیبت کا کفارہ بن جائے گی۔ یہ بہرحال غیبت کرنا۔ دوسرا، گوشت کھانا، یہ بھائی کی بھی توہین ہے، کسی مردے کی بھی حرمتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ میت کا احترام اسی طرح ہے جیسے زندہ کا احترام ہے۔ اس کو یار لوگوں نے صحیح سمجھا ہے۔ حدیث میں ہے کہ میت کی ہڈی توڑنا ایسے ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا ہے۔ تو اس سے للڑ اٹھے، انہوں نے کہا پتہ لگا مردے نو پتہ لگتا ہے نا ہڈی۔ حالانکہ یہ قوم بالکل
بالکل جہل مرکب ہے کہ کسر المیت کا یہ معنی نہیں للڑ بھائی، توجہ کر، یہ ہے احترام، عزت اور احترام۔ زندہ کا جو احترام ہے میت کا وہ احترام ہے، کیونکہ یہ مومن کی میت ہے۔ اسی احترام کی بنیاد پہ اسے غسل دیا جا رہا ہے، اسی پہ اس کو کفن پہنایا جا رہا ہے، اسی پہ اس کو قبر میں دفن کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ادب ہے، اور یہی بات تمام فقہا نے لکھی، اور اگر آپ میں جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ جائیں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سب علماء لکھتے ہیں حرمتہ میتن کا حرمتہ حیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت حالت میں، میت ہونے کی حالت میں بھی وہی ادب و احترام ہے جو زندگی کی حالت کا ادب و احترام تھا۔ توجہ ہے؟ اس لیے کہتے ہیں روزہ اقدس پہ بھی اونچی آواز نہیں ہو سکتی، وہاں پر بھی آپ کی ادب وہی مجلس کا ادب ہے، لیکن اس طرح کسی نے نہیں کہا آواز اونچی اس لیے نہیں کرنی کہ آپ زندہ ہیں، یہ نہیں، سب کہتے ہیں حرمتہ میتن کا حرمتہ حیا، موت کے بعد آپ میت ہیں، اور میت، آپ کی میت کا احترام بھی اسی طرح ہے جیسے آپ زندہ تھے تو آپ کا احترام تھا۔ اس لیے وہاں روزہ اقدس پہ آیت لکھی ہے۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں بدعتی، کہتے ہیں وہاں لکھا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، نرے بکواسی۔ ہم نے خود دیکھا ہے، وہاں لکھا ہے، ایک لکھا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس۔ ان الذین یغضون اصواتہم، ہے نا، اصوات انہوں نے بنا دیا صلاتہم۔ اور آپ کے قبر انور پر جو نشان ہے، قبر تو مستور ہے، سامنے جو نشان دیا ہے اس پہ لکھا ہے السلام علی رسول اللہ۔ کیا لکھا ہے؟ السلام علی رسول اللہ۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ جب وہاں پہنچے تو نماز والا سلام پڑھنا ہے، اور نماز والا سلام تو سب کو آتا ہے، کون سا بلا؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ۔ یہ امام صاحب نے کیوں کہا؟ تاکہ کسی کا سما والا عقیدہ نہ بنے، جیسے نماز میں پڑھتا ہے اور سننے کا عقیدہ نہیں ہوتا، تو قبر پہ سلام بھی وہی امام نے رکھا تاکہ کوئی قبر پہ جا کے روزہ اقدس پہ جا کر مشرک نہ بن جائے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، بات سے بات آگے نکل گئی، واپس آ جاؤ۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ میت کا احترام اسی طرح ہے جیسے زندہ کا احترام ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میت کو تکلیف ہوتی ہے تمہارے ہڈی توڑنے سے، تو پھر برف خانے میں کیوں رکھ کے آتے ہو شیخ الحدیث کو؟ اس کو تو سردی لگتی ہوگی۔ یعنی عجیب کھاتا ہے ان کا۔ ہم کراچی میں گئے مولانا یوسف بنوری کی قبر پہ، تو ساتھ انہوں نے ایک موٹر لگائی ہوئی ہے، اور موٹر اسی طرح خراب ہے جیسے آپ کا لاؤڈ سپیکر، اس کا اتنا آواز ہے، شور ہے، بالکل قبر کے سرانے قریب بڑا شور ہے۔ تو میرے ساتھ ایک عالم تھے، میں نے کہا دیکھو لوگوں کے سامنے یہ جھوٹ بولتے ہیں، مردے سنتے ہیں، اگر ان کا دل مانتا نہ سنتے ہیں تو اتنی آواز والی موٹر بنوری صاحب کی قبر کے ساتھ نہ لگاتے، نہیں تو بنوری صاحب اس ہر وقت اس موٹر سے ہم 5 منٹ میں تنگ ہو گئے، تو ان کے لیے عذاب اتنا ہی کافی تھا کہ 24 گھنٹے وہ کر لگا ہوا ہے۔
تو ان کا بھی دل مانتا ہے آذر کی طرح کہ سنتے سنتے نہیں ہیں، اوپر جھگڑا ڈالتے ہیں کہ سنتی، اندر سے مانتے ہیں۔ ورنہ ان کو یہ بھی انتظام کرنا، جو قبرستان روڈ کے ساتھ ہے وہ مردے تو بہت تنگ ہوتے ہوں گے، ہر وقت شور، تو ان کو پھر انتظام مردوں کو راستے سے بچانے کا بھی کرنا چاہیے، لیکن نہیں کرتے۔ برف خانے میں مردہ رکھا ہے 3 دن، اس کے سب کچھ ہو رہا ہے، تو اندر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب مر جائے تو دنیا کی گرمی سردی اثر نہیں کرتی، نہیں تو قبر میں ہیٹر لگا کے آتے نا۔ ہمارے یہاں ایک فوجی مرا، یہ سچا واقعہ ہے ہمارے علاقہ میں، تو اس کے جو بیٹے تھے انہوں نے اوپر کمرہ بنوایا اور اوپر پنکھا لگا دیا، کہتے ہیں ابا جی کو نیچے گرمی نہ ہو۔ ہم نے کہا پترا، ابا جی نیچے جس گرمی میں جائے گا تیرے پنکھے وہاں نہیں پہنچتے، یا پنکھا لگا اندر کر کے، اوپر پنکھا لگ گئے۔ تو اس لیے یاد رکھو تمام فقہا متفق ہیں کہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ لا اضرب فلانن، فلانے آدمی کو ماروں گا نہیں۔ اب وہ فلانا گیا مر اور اس نے اس کو مارا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ المقصود من الضرب الایلام، مارنے سے مقصد ہے اگلے کو دکھ پہنچانا، اور سارا جہان بھی مردے کو مارے تو مردے کو جہان کا پتہ نہیں ہے، اسے دکھ پہنچ سکتا نہیں ہے۔ یہ ایسے جاہل ہیں جو عذاب و ثواب قبر ہے وہ برزخ کا معاملہ ہے، اور وہ ہے بے قدرت اللہ۔ باقی رہ گیا آپ کے مارنے سے مردے کو تکلیف نہیں ہوتی، نہ برف خانے میں اور نہ ہڈی توڑنے میں، البتہ یہ ہے کہ مردے کا احترام اسی طرح ہے جیسے زندہ کا احترام ہے۔ توجہ ہے نا؟ وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں حضرت عائشہ پردہ کر کے جاتی تھی، اس میں بھی شیطان نے ان کے دماغ پہ یہی بول کیا ہے، ورنہ موٹے سے عقل والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ پردے کا سننے سے کیا تعلق ہے، پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئے؟ اور دیکھنے سے 8 گز مٹی کے اندر سے دیکھے اور کپڑے کا پردہ آڑ بن جائے، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ اس پہ مثال دیتا ہے جی، جو کرنٹ ہوتا ہے نا، وہ کرنٹ تار سے گزر جاتا ہے، لوہے سے گزر جاتا ہے، درمیان میں ٹکڑا پلاسٹک کا ہے، اس سے نہیں گزرتا۔ میں نے کہا بدھو جہان دا، کم از کم کوئی قیاس کے لیے کوئی علت تو مشترک چاہیے۔ یہ جو تو کہہ رہا ہے پلاسٹک کا ٹکڑا، یہ نفوذ کرنٹ سے آڑ ہے اور لوہا اس کو قبول کرتا ہے، جبکہ کپڑے کا پردہ یا مٹی کا پردہ دونوں رویت کی جنس سے آڑیں۔ تو پھر تیری یہ مثال دینا 10 گدھوں کے برابر تیرا عقل ہے، اور مشرک کو ہمیشہ یہی سزا ملتی ہے جس کا عقل خالصتاً کمثل الحمار، گدھے اور کھوتے کا عقل بن جائے۔ لوگوں کو خوش کر رہا ہے، اور دیکھو جی مماتی اعتراض کرتے ہیں 8 گز مٹی سے اگر دیکھ لیتے ہیں تو کپڑا کیسے آڑ بن جاتا ہے؟ کہتے ہیں اتنا بڑا لویا ہو، اس میں کرنٹ چھوڑے، کرنٹ اس سے نفوذ کرے گا، درمیان میں پلاسٹک کا ٹکڑا لگا دے، کرنٹ اس سے نہیں گزرے گا۔ میں نے کہا اس کی پھر مطلب کیا ہوا؟ جو پلاسٹک کا ٹکڑا ہے وہ نفوذ کرنٹ سے آڑ ہے، وہ قبول ہی نہیں کرتا، اور جو لوہا ہے یہ کرنٹ کو قبول کر رہا ہے۔ اور تو نے مثال کس کی دی؟ پر کپڑے کے پردہ اور مٹی کی آڑ۔ پر کپڑے کا پردہ بھی رویت سے مانے ہے، مٹی بھی رویت سے مانے ہے، جبکہ جہاں پلاسٹک کرنٹ سے مانے ہے، لوہا کرنٹ سے مانے نہیں، تو پھر ایسی تطبیق وہی دے سکتا ہے جو الحمار ابن الحمار۔ آگے کہتے ہیں سبحان اللہ، حضرت صاحب نے مثال تو دی ہے۔ خیر واپس آ جاؤ، بدعتی کے عیب بیان کرنا، جلد اونچے بولو تو میں آگے چلو، مشرک کے پول کھولنا، بدعتی اور
مشرک کو ذلیل کرنا، ان کے ہر قسم کے پول کھولنا، اونچے بولو اونچے بولو، اور مومن کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے۔ لا یغتب بعضکم بعضا، اس پر یاکل لحم اخیہ، تو میں نے کہا مثال تشبیہ کس میں ہے کہ بھائی کی تذلیل کر رہا ہے۔ جو کسی مسلمان بھائی کی غیبت کر رہا ہے تو اپنے بھائی کی کیا کر رہا ہے؟ تذلیل۔ اس لیے اس کو گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور میتن کیوں کہا؟ یہاں تو بریلویوں کا محقق سعیدی بھی بول پڑا، اللہ جانے اب یہ 2 نمبر دیوبندی کیا کہیں گے کہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ کیوں نہیں دی؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی۔ کہتا ہے جس طرح مردے کو پتہ نہیں چلتا، اسی طرح جس کی غیبت کی جائے اس کو بھی پتہ۔ یہ عدم علم میں تشبیہ دی ہے۔ جس طرح مردے کو کسی چیز دنیا کا علم نہیں ہوتا، تو بھائی کی جس کی غیبت کر رہا ہے اس کو بھی غیبت کا علم نہیں ہوتا۔ پیٹھ پیچھے، وہ بھی پیٹھ پیچھے، یہ بھی پیٹھ پیچھے ہے، یہ معنی ہے تشبیہ کا۔ تو یہ ہوتا ہے حق کبھی فرعون کی زبان سے بھی نکل جاتا ہے۔ تو یہ تشبیہ دی میتن۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان سارے احکام پہ عمل کرو، اور یہ تب ہوگا کہ اللہ کا ڈر ہوگا۔ ان اللہ تواب الرحیم، اب تک جو کیا ہے اب توبہ کر لو۔ تواب کا معنی بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ اگر 1000 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ گئی پھر بھی اس سے مایوس نہیں ہونا۔ توجہ ہے میری طرف؟ لیکن توبہ ہو توبہ، یہ نہ ہو کہ ابھی کر کے پھر کر لوں گا۔ وہ چوڑے تھے، چوڑے مسلی، وہ جو مردار کھاتی، انہوں نے توبہ کی، آگے گئے، ایک بھینس بری پڑی تھی، موٹی تاسی۔ انہوں نے جب بھینس دیکھی انہوں نے کہا جی شاید سے توبہ تو بھی کی لیکن بھینس موٹی بڑی ہے، چلو اب کھا لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے۔ اس طرح نہیں، توبہ کا معنی یہ ہے کہ دل شرمندہ ہو جائے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور پھر عزم کر لے کہ یا اللہ آئندہ نہیں ہوگا۔ اور اگر پھر ہو گیا کہیں تو پھر بھی مایوس نہیں ہونا۔ یہ ایک مستقل باب ہے، کیونکہ شرک کی ابتدا ہوتی ہے جب اللہ سے آدمی مایوس ہوتا ہے۔ اللہ کا دربار کب چھوڑتا ہے؟ جب اللہ سے کیا ہو جائے، اور کہتے ہیں اب اللہ میری نہیں سنتا، پھر جاتا ہے قبر پہ، پھر جاتا ہے شجر پہ۔ اور قرآن نے مستقل مضمون رکھا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو جائے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اور جب تک آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا اس وقت تک نہ قبروں کی پوجا کرتا ہے، نہ تعویذ والی سرکار کے پاس جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا دربار تب چھوڑتا ہے جب مایوس ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا جتنا گناہگار ہے 1000 مرتبہ توبہ کر کے توڑ چکا ہے، اور جوانی بھی گزر گئی، اب بالکل بوڑھا ہے، اور پھر بیٹھ کے توبہ کرتا ہے، فرمایا پھر بھی ان اللہ تواب، اللہ صرف توبہ قبول نہیں کرتے، رحیم بھی ہے تواب بھی ہے۔ یا اللہ تواب کا معنی تو سمجھ آ گیا کہ بار بار توبہ قبول کرتا ہے، 1000 مرتبہ توبہ ٹوٹ جائے تب بھی وہ اگر سچے دل سے توبہ و منافقت نہ ہو پھر بھی اس کے سامنے دل رو پڑے تب بھی وہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن رحیم کا کیا معنی ہے؟ تواب کا معنی تو سمجھ آ گیا،
آگے فرمایا رحیم، تجھے اور مقام پہ بیان کیا رحیم کا کیا معنی؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ رحیم کا معنی یہ ہے اگر سچی نیت اور سچے دل سے توبہ کی تو پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اب اس ذات سے مایوس ہونے کا کوئی موقع ہے؟ پھر بھی آدمی میری سنتا نہیں تھے ان کی موڑتا نہیں۔ اب کوئی بدبختی کہے گا، وہ خود کہتا ہے جو کر چکے ہو اب آ جاؤ، اب آ جاؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اسی لیے فرمایا انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ جو میری رحمت سے مایوس ہو گیا وہ کون ہوتا ہے؟ کافر کا کام ہے، مومن کا کام ایمان کا تقاضا نہیں۔ ان اللہ تواب الرحیم۔ آگے اور قانون ذکر کیا، چونکہ مضمون میں جہاں ختم کرنا چاہتا ہوں اس لیے اجمالاً سن لو۔ فرمایا یا ایھا الناس، اب یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اپنے حسب نسب پہ فخر نہ کرو، میں فلانا ہوں تے میں فلانا ہوں، نہیں، تمہاری اماں مور بھی ایک ہے اور ابا پلار بھی ایک ہے، ایک مذکر ایک مؤنث سے پیدا کیا۔ تو قومیں کدھر تھی؟ ہر قوموں اور نسب پہ فخر کرتا ہے، ماں بھی ایک ہے باپ بھی من ذکر و انثی۔ اس آیت نے لسانیت اور قومیت کے سارے بت توڑ دیے۔ میں پٹھان ہوں، میں پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں، میں خان ہوں، میں سردار ہوں، میں شاہ ہوں، کہ سید کی سین کو بھی سلام ہے۔ میں نے کہا سین بہت جگہ پہ خیال کرنا، ہر سین کو تو نے سلام نہیں کرنا، تو یاد رکھ لو سید غیر سید، خان غیر خان، خائن غیر خائن، یہ سب کی ماں بھی ایک اور باپ بھی ایک ہے۔ ذکر و انثی، لسانیت کے بت ٹوٹ گئے، قومیت کے بت ٹوٹ گئے، علاقیت کے بت ٹوٹ گئے۔ دنیا میں تین تقسیمیں ہیں، علاقائی تقسیم، لسانی اور رنگتوں کی تقسیم، گورا تے کالا، گورا تے کالا، زبان کی تقسیم، قبائل کی تقسیم، قوموں کی تقسیم۔ آج بھی ہندو مذہب میں یہی چلتا ہے، یہ برہمن تھے، یہ فلانا، یہ فلانا۔ قرآن مقدس نے ایک ہی ضرب سے سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا، قومیت بھی نہیں، لسانیت بھی نہیں اور علاقیت بھی نہیں، یہ سارے بت ختم ہیں۔ تمہارا علاقہ بھی ایک، قوم بھی ایک، زبان تمہارا مڈ ایک، ابتدا ایک، باقی رہ گئے خیل اور تمہارے قبیلے اور تمہارے یہ شعوب۔ فرمایا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو۔ باقی یاد رکھ لو کہ اللہ کے ہاں سب سے قیمتی وہ ہے جو توحید میں سب سے زیادہ پکا ہے، جو توحید میں سب سے زیادہ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے بڑا تقوی تسلب توحید، توحید پہ پکا سب سے بڑا متقی، بدعت کا دشمن سب سے بڑا متقی۔ فرمایا اکرمکم، اللہ کے ہاں عزت کا معیار توحید اور سنت ہے۔ اس پہ جس قدر مضبوط ہوگا وہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔
نسبی لسانی علاقائی سارے بت ختم اور ایک وحدت، اس کو کہتے ہیں وحدت. اور وحدت کس پہ آئے گی؟ وحدت پہ. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی گی وحدت کس پہ آئے گی؟ عقیدہ وحدت پہ. وحدت امت یہ موقوف ہے عقیدہ توحید پر. توحید پہ آ جاؤ، رنگ، نسل، علاقہ، قوم، نسب سارے بت ختم کر کے اللہ کے دین کی خدمت کرو. جتنا بڑا خادم ہوگا اللہ کے ہاں اتنی بڑی عزت ملے گی. اتقاکم، ایک نکتہ بھی آخر پہ سن لو، نسبوں کی نفی کر کے کیا فرمایا؟ اتقاکم. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نسب میں شرافت نہیں، نسب معیار شرافت نہیں. ایک ہے کہ نسب میں شرافت نہیں، بعض لوگوں نے یہ غلط معنی سمجھا، اور ایک ہے کہ نسب معیار شرافت ہو، دونوں میں فرق ہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کنانہ کو چنا، بنی کنانہ، آگے پوری بنی ہاشم، اور سب سے اعلیٰ نسب محمد مصطفیٰ کا ہے. سب سے اعلیٰ خاندان اور نسب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہ ہرقل نے بھی پوچھا تھا نا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کا نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا ہوا ذو نسب فینا. تو کہا کذالک الرسل تبعث، اللہ کے رسول ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں سے ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے محمد مصطفیٰ کا خاندان سب سے، اور میں کہا کرتا ہوں جس طرح رسول اعلیٰ خاندانوں سے ہوتے ہیں تو رسولوں کے وارث بھی خاندانی ہوتی ہیں. پٹڑی سے اترنا نہیں. اس لیے میں نے کہا کہ خاندانی شرافت کی نفی نہیں، خاندان معیار شرافت نہیں، معیار شرافت تقوی ہے. ایک اور دوسرا اس سے یہ بھی سمجھ لو، اکرمکم روافض کی بنیاد نسب پہ، وہ کہتے ہیں شرافت کا معیار نسب ہے. اللہ نے اس بت کو توڑا ہے. یا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور سورۃ اللیل میں اتقا کہا ہے ابو بکر صدیق کو. توجہ ہے نا، سورۃ اللیل میں اتقا کس کو کہا؟ ابو بکر صدیق کو. اور جہاں اکرمکم خطاب امت سے ہے، اکرمکم اللہ نے بتلا دیا کہ پوری امت محمدیہ سے افضل بعد الانبیاء ہیں ابو بکر صدیق. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور اتقا کون ہے؟ ابو بکر صدیق. سورہ لیل کا مضمون ہے. تو اللہ کے ہاں تمام امت سے اکرم کون بنا؟ ابو بکر صدیق. اور اکرم کا معنی افضل ہے. تو افضل ھذہ الامہ بعد نبیہا ابو بکر، یہ حضرت علی کا فرمان ہے. اور حضرت علی مفسر قرآن ہے. معلوم ہوتا ہے حضرت علی نے بھی یہاں سے لیا ہے کہ افضل ھذہ الامہ بعد نبیہا ابو بکر. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں ایک اعلان سن لو.